حدیث کی کتاب ریاض الصالحین میں سے امید کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ اس مناسبت سے حدیث نمبر 322 اور 422 اور 423 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت خالد بن زید رضی اللہ عنہما سے ایک ہی مفہوم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرما دیتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر اصرار کرنے کے بجائے توبہ و استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایسے لوگ کبھی ناپید ہو جائیں کہ جن سے گناہ نہ ہوں اور نہ وہ توبہ کریں تو اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو اس طرح کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو پسند کرتا ہے اور گناہ گار اس کے محبوب ہیں، بلکہ وہ توبہ اور رجوع الی اللہ کو پسند فرماتا ہے اور ایسے ہی لوگ اسے محبوب ہیں، اور یہی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں توبہ استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ توبہ استغفار جو ہے وہ گناہوں کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے غفور، غفار، غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اسی لیے ہے کہ بندے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی نعوذ باللہ اس میں گناہوں کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جی گناہ ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان آدم کی اولاد کا ہر فرد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ یعنی ہر انسان کچھ نہ کچھ گناہ ضرور کرے گا۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ اب بات یہ نہیں کہ بندے سے غلطی نہ ہو یا گناہ نہ ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے اور نہ ایسا ممکن ہے۔ غلطی کر کے بندہ غلطی پر ڈٹے نہیں، اصرار نہ کرے، غلطی پر تکبر نہ کرے، غلطی پر فخر نہ کرے، غلطی کا اظہار نہ کرے، جرم کا، گناہ کا اظہار کرتا نہ پھرے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، یہی عبدیت ہے اور یہی بندگی ہے۔ بندہ ہونا یہی ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی مجھ سے گناہ نہیں ہوتا یا میں گناہ نہیں کرتا۔ ہر شخص خطا کار ہے۔ توبہ استغفار ایک مستقل عمل ہے۔ دراصل اس کی دنیاوی مثال اگر ہم بیان کریں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے، گلی میں جا کر کھیلنے سے بہت زیادہ بچاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ جائے گا، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا۔ نتیجتاً وہ بچہ بالکل بدھو بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کاروبار سے گھبراتے ہیں کہ جی کاروبار میں ہم سے نقصان ہو جائے گا، کاروبار میں غلطی ہو جائے گی، اور مثال کے طور پر کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جس میں خواتین سے مکالمہ ہوتا ہے یا خواتین خریدار ہوتی ہیں یا خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کاروبار کریں، جائز ہے کریں، اس میں آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں 100%، اور اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کا عمل جاری رکھیں۔ آنکھوں سے اگر گناہ ہو جائے، نگاہیں پاکیزہ نہ رہ سکیں، تو اس پہ توبہ استغفار کا عمل جاری رکھیں۔ بعض لوگ مدارس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچہ صبح جائے دوپہر کو آ جائے، صبح جائے شام کو آ جائے، نہیں بنی ہاسٹل میں نہیں، توبہ توبہ توبہ۔ بھائی مدرسوں کے ہاسٹلوں میں بڑے غلط کام ہوتے ہیں، نہیں بنی ہم اپنے بچے کو ہاسٹل میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج تک میرے خیال سے
بغیر ہاسٹل میں یا دارالاقامہ میں رہے بغیر شاید میری نالج کے مطابق کوئی صحیح مستند اور بہترین اور ایک گہرا عالم نہیں بن سکا. جو ہاسٹل میں رہا اور وہاں اس نے صبح فجر کے بعد بھی مطالعہ کیا، رات کو عشاء کے بعد بھی مطالعہ کیا، اور ہاسٹل کے نظم و ضبط کو سمجھتے ہوئے اس نے دین کی تعلیم حاصل کی، اساتذہ کے ساتھ رہا، وہی صحیح معنوں میں بہترین عالم بن سکا ہے، الا ماشاء اللہ. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہاسٹل میں جو ہے وہ فلاں باتیں مشہور ہیں، فلاں کام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو کیا وہ نعوذ باللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور کیا وہ ساری خبریں سچی ہوتی ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی تربیت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہمیں اسکولوں میں، مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا چاہیے. کاروبار میں کودنا چاہیے، دنیا میں نکلنا چاہیے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی نہیں ہم باہر نہیں جاتے، باہر کا ماحول بہت خراب ہے، تو ماں باپ تو ہر وقت سر پہ نہیں ہے، ہر وقت تو بچہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. اس کو اچھے کی برے کی تمیز، توبہ، استغفار کے سارے جو مراتب ہیں، طریقہ کار ہیں، وہ سب سمجھائے جائیں اور غیر محسوس طریقے سے نظر بھی رکھی جائے، اچھا برا سمجھایا بھی جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اصلاح کی جائے، تاکہ وہ دنیا میں اپنا جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ فی الارض کا جو کردار ادا دیا ہے وہ اس کو نبھا سکے. نہیں جی نہیں ہم سیاست میں نہیں جائیں گے، سیاست تو بڑی گندی چیز ہے، بڑی ناپاک چیز ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، رشوت دینی پڑتی ہے، اور یہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے، پھر سیاست کا وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے، سیاست کا وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. جب اگر نیک متقی پرہیزگار لوگ جائیں گے سیاست میں اور مکمل عزم کے ساتھ جائیں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے، پھر اگر ان سے نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، پھر اس پر وہ توبہ استغفار کریں، لیکن جہد مسلسل جاری رکھیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گناہوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے ڈر کر میدان میں قدم نہ رکھنا یہ بیوقوفی ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. کیا صحابہ کرام سے دوران جہاد غلطیاں نہیں ہوئیں؟ صحابہ کرام سے دوران جہاد غلطیاں ہوئیں، تبلیغ میں غلطیاں ہوئیں. دوران جہاد کسی صحابی نے کوئی چیز لے لی بغیر پوچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی. یعنی وہ کاروبار میں، تعلیم میں، جہاد میں مصروف عمل رہے، لیکن اس ڈر سے انہوں نے کوئی کام چھوڑا نہیں کہ جی ہم سے گناہ ہو جائے گا. یہ میری ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ حضرات بھی اس پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں کہ انسان غلطیوں سے اور گناہوں سے ڈر کر میدان عمل میں آنا چھوڑ دے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. دنیا میں بھی اس کی مثال ہے، کتنے ہی الیکٹریشن ہیں جن کو 20 دفعہ کرنٹ لگا، لیکن کیا انہوں نے الیکٹریشن کا کام چھوڑ دیا؟ کتنے ہی نیوی میں کام کرنے والے ہیں کہ وہ ڈوبے اور ڈوبتے ڈوبتے بچے یا وہ شہید ہو گئے، تو کیا ان کی اولاد نے یا ان کے گھر والوں نے نیوی میں کام کرنا چھوڑ دیا؟ تو دنیا میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. اور تعلیمی جو مدارس کے ہاسٹلز کو بدنام کیا جاتا ہے، کالج کو اور یونیورسٹیز کو اور تعلیمی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ یہ ہو گیا. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، غلط استعمال ہے. لیکن اگر غلطی سے بچنا ہے، توبہ کرنی ہے، بار بار توبہ کرنی ہے، لیکن اگر انسان سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس پر توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور وہ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ عز و جل اس گناہ کو اس بندے کے دل سے ہی نکال لے گا، اور گناہ کی جو پلیدی تھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس توبہ استغفار کی وجہ سے ہی محفوظ رکھے گا. تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم سیاست میں، جہاد میں، حکومت میں، کاروبار میں، ہنرمندی میں اس وجہ سے کہ جی وہاں جو ہے وہ غلطی ہونے کا، گناہوں کا امکان ہے، نہ جائیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. مکمل آداب زندگی کے ساتھ، 5 وقتہ نماز کی 100% صحیح طرح سے پابندی کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، ماں باپ کی تربیت اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر جائز کام میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. ایک وہ بندہ ہے جو گھر بیٹھے کوئی کام نہیں کر رہا اس ڈر سے،
اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو 10 کام کر رہا ہے لیکن 3 اس سے غلط ہو رہے ہیں، وہ بہتر ہے۔ 3 کاموں میں اس سے غلطی ہو رہی ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے، 7 کام تو وہ صحیح کر رہا ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو گھر میں بیٹھ کے 2 کام کر رہا ہے صرف۔ یہ ایک مثال ہے، امید ہے کہ ہم بات سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس پر کوئی سوال ہو یا میری طرف سے آپ کو کچھ غلطی کا احساس ہو رہا ہو، میں واضح نہیں کر سکا، یا آپ کے پاس اور کوئی اوپینین ہو تو آپ ضرور واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔